اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک وہی انسان کامیاب ہیں جن کا عقیدہ درست ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، صحیح عقیدہ اور سنت عمل کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے ہوں، اور اگر اس تبلیغ و اشاعت پر مصائب پریشانیاں آئیں تو ان پر صبر بھی کرتے ہوں۔ قرآن کریم کی یہ مختصر ترین صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہیں جن کے اندر یہ چار صفتیں ہوں۔ نمبر 1، عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، عمل سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتے ہوں۔ نمبر 4، اگر اس دعوت پر کوئی مشکل پیش آئے، مصیبت اور تکلیف آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوں۔ یہ قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ کی آسان سی ایک تفسیر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم، دوسری تفسیر اور دوسرا مطلب بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہوگا کہ جس کے اندر چار صفتیں ہوں۔ نمبر 1، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، عمل سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، صحیح عقیدہ میں جو شبہات اغیار اور باطل کی طرف سے آئیں ان شبہات کا ازالہ کرتے ہوں۔ اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے، اور وہ خواہشات کی اصلاح بھی کرتا ہو۔ یعنی نجات کے لیے اب چار چیزیں ہو گئیں: عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، صحیح عقیدے پر پیش کیا جانے والا شبہ اس کو زائل کرتا ہو، اور مسنون عمل کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہیں خواہشات کی بنیاد پر، شہوات کی بنیاد پر ان کی اصلاح کرے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ چاروں اوصاف عطا فرما دے۔ یہاں والعصر جو اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں قسم تاکید کے لیے نہیں، بلکہ قسم بطور دعوے پر دلیل کے لیے ہے۔ یعنی عرب محاورات اور عربی گفتگو میں طریقہ کار یہ ہے کہ بس اوقات ایک دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس دعوے پر بطور دلیل کے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یہاں دعویٰ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ شخص جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل سنت کے مطابق ہے، یہ کامیاب ہے، اور اس کے علاوہ باقی ہر شخص ناکام اور نامراد ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس پر دلیل العصر۔ العصر سے مراد انسانی تاریخ، انسانی تاریخ۔ یہاں العصر سے مراد یعنی جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اس وقت سے انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور یہ آیت تو ازل الاباد کے لیے ہے۔ قیامت تک جو شخص پڑھے گا اس کے سامنے اس وقت تک کی تاریخ اس بات پر گواہ ہوگی کہ گزشتہ دور میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہوا ہے اور عمل سنت کے مطابق ہوا ہے، نبی کی شریعت کے مطابق ہوا ہے۔ اس دور میں جو انبیاء تھے ان کی سنت تھی، اب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اب ان کی سنت، ان کی شریعت، ان کے دین کی اتباع ہے۔ تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمائے، اور العصر قسم کو بطور دلیل کے اللہ پاک نے پیش فرمایا ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہی انسان کامیاب ہوا ہے، اور آئندہ وہی کامیاب ہوگا کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، پھر وہ صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی دعوت دے، دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرے، پریشان ہو کر اپنی دعوت کو چھوڑے نہیں۔
یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو احکام کے پابند نہیں ہے، اللہ تو مکلف نہیں ہے۔ یہ جو احکام ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ہمارے لیے ہیں جو مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کریں اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سوالات نہیں ہوتے۔ تو یہ حکم کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں، یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ شریعت کے اجزاء، اگر شریعت کے اجزاء کی تفصیلی تقسیم بیان کی جائے تو شریعت کے اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ اگر درمیانی تقسیم کی جائے تو اجزاء 3 ہیں، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات۔ اگر نہایت اختصار سے تقسیم کی جائے تو شریعت کے 2 جز ہیں، عقائد، اعمال، اعتقادات، عبادات۔ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ شریعت سے مراد وہ تمام باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے اور امت کو دے کر گئے، یہ ہے شریعت۔ تو شریعت کے بنیادی اجزاء کتنے ہیں؟ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو ہم کہیں گے اجزاء 5 ہیں، اعتقادات یعنی عقائد، عبادات یعنی اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، دیگر اعمال، جہاد، یہ اعمال۔ نمبر 3 اخلاقیات۔ اخلاقیات کا معنی اچھے اخلاق اختیار کرنا، برے اخلاق سے بچنا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ صداقت، عدالت، سخاوت، شرافت، حیا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور برے اخلاق جن سے بچنا ہے، حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، باہمی رنجشیں، ان سے بچنا۔ نمبر 4 معاشرات۔ معاشرات کا معنی رہن سہن، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہو، ہمسائے کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا کیسا ہو۔ معاملات، لین دین، تجارت، ہبہ، گروی کوئی چیز رکھنا، یہ جو چیزیں ان کو معاملات کہتے ہیں۔ تو اگر تفصیل سے بیان کریں گے تو ہم کہیں گے شریعت کے اجزاء 5 ہیں، عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرہ، معاملات۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا مختصر کریں، اختصار پیدا کریں تو ہم کہیں گے کہ شریعت کے بنیادی اجزاء 3 ہیں، اعتقادات، عبادات اور اخلاقیات۔ اعتقادات کا معنی عقائد، عبادات کا معنی اعمال اور اخلاقیات کا معنی باطنی کیفیات جو انسان کو نیک اعمال پر مجبور کرتی ہیں، یہ ہے اخلاقیات۔ اب ہم نے یہاں معاشرات اور معاملات کو اعمال کا حصہ بنا دیا، کیونکہ معاشرہ بھی ایک عمل ہے اور معاملہ بھی ایک عمل ہے۔ ہم نے اس کو اس کا حصہ بنا دیا، جز بنا دیا، الگ سے ذکر نہیں کیا۔ اور مزید اختصار کریں تو پھر ہم کہیں گے شریعت کے اجزاء 2 ہیں، نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات۔ اعتقادات سے مراد عقائد، عبادات سے مراد عقائد کے علاوہ خواہ وہ اعمال ہوں، اخلاق ہوں،
معاشرات ہوں، معاملات ہوں، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت مکمل ہم نے پڑھنی ہے اور مکمل شریعت پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ اعتقاد اصل ہے، عمل فرع ہے۔ صحیح اعتقاد کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں، جبکہ عمل صالح کے بغیر نجات کی امید ہے۔ البتہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں اور چاہیں تو قانون عادل سے سزا دیں۔ عقیدہ ایک بھی خراب ہو تو اسلام کی ساری عمارت خراب ہو جاتی ہے۔ شریعت میں بنیاد دو چیزیں ہیں: اعتقادات، نظریات، جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور اعمال، جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ تو شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، اعتقاد اور اعمال۔ اصل بنیاد عقائد ہیں اور اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ جس طرح درخت کی جڑ نہ ہو، جڑیں ختم کر دیں تو شاخوں سے درخت تو نہیں رہ سکتا۔ شاخ تو ہری بھری تب ہوگی جب درخت کی جڑیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر عقائد میں فساد آ جائے تو اسلام کی عمارت، اسلام کا درخت نہیں لہلہا سکتا۔ بنیاد عقائد ہیں۔ اگر کسی شخص کے تمام عقائد ٹھیک ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو، وہ تب بھی جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے تمام اعمال نیک ہوں، کوئی ایک بھی برا عمل اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، لیکن عقائد میں سے اس کا ایک عقیدہ بھی باطل ہو، ایسا شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیکھو، ہماری رائے نہیں ہے، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ تکذیب آیات کا معنی کہ عقائد کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص، وہ لوگ وہ ہیں کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ اکبر، ان کے لیے تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا، انہوں نے جنت میں کہاں سے جانا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بات واضح فرما دی ہے۔ اس لیے بات ذہن نشین فرما لیں، عقائد اصل ہیں، عقائد بنیاد ہیں۔ عقائد کی خرابی اور فساد یہ قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے عقائد کو پڑھنا بھی اعمال کی نسبت زیادہ ضروری ہے، عقائد کو سمجھنا بھی اعمال کو سمجھنے کی نسبت زیادہ ضروری ہے، اور عقائد کی محنت بھی اعمال کی محنت کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ عقائد پر توجہ دیں، عقائد کو سمجھیں، عقائد کو پڑھیں، یاد کریں۔ عقائد بنیاد ہیں شریعت میں۔ عقیدہ اور عمل میں فرق۔ نمبر 1، عقیدہ اصل ہے اور عمل فرع ہے۔ جو فرق اصل اور فرع میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ نمبر 2، عقیدہ کا محل دل اور اعمال کا محل بدن ہے۔ جو فرق دل اور بدن میں ہے وہی عقیدہ اور عمل میں ہے۔ عقیدہ اور عمل میں یا بنیادی ہم نے دو فرق بیان کیے ہیں۔ عقیدہ اصل، بنیاد، محل فرع، شاخ۔ جس طرح کسی عمارت میں ایک بنیاد ہے اور ایک اوپر تعمیر ہے، اسی طرح عقیدہ شریعت میں بنیاد ہے اور اعمال شریعت میں تعمیر ہے۔ جس طرح درخت کی جڑ ہے اور اوپر درخت کی شاخیں ہیں، اسی طرح شریعت میں عقیدہ گویا کہ جڑیں ہیں اور عمل گویا کہ شاخیں ہیں۔ اسی طرح عقیدہ کا محل دل اور اعمال کا محل بدن۔ اس فرق کو سمجھیں۔ جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے، اور جو چیز قیمت میں کم ہو
اس کو رکھنے کا محل نسبتاً محفوظ کم ہوتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں، اگر سبزیاں ہیں تو ان کے رکھنے کا محل نسبتاً محفوظ کم ہے، وہ باہر پڑی ہیں، اور اگر کپڑے ہیں وہ قیمت میں زیادہ ہیں تو ان کو رکھنے کا محل دکان کے اندر ہے، باہر دروازہ ہے، محفوظ ہے۔ اور اگر سونا، چاندی اور کرنسی ہو تو اس کو رکھنے کا محل اور زیادہ محفوظ ہے، دروازہ بھی ہے، لاک بھی ہے، کیمرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح چونکہ عقیدہ قیمت میں زیادہ ہے، اس کے رکھنے کا محل زیادہ محفوظ ہے جو کہ دل ہے، جسم کے اندر، اور عمل بنسبت دل کے چونکہ قیمت میں کم ہے تو اس کے رکھنے کا محل یہ انسان کا بدن ہے جو دل کی نسبت محفوظ کم ہے۔ تو یہ دو فرق بنیادی طور پر آپ ذہن نشین فرما لیں۔ علم الکلام، علم الفقہ، جس علم میں عقائد بیان کیے جائیں اسے علم العقائد یا علم الکلام کہتے ہیں۔ جس میں اعمال اور احکام بیان کیے جائیں اسے علم الفقہ کہتے ہیں۔ جو شخص علم الکلام کا ماہر ہو اسے متکلم، اور جو علم الفقہ کا ماہر ہو اسے فقیہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے بتایا کہ بنیادی طور پر چونکہ شریعت کے دو جز ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، تو ایک علم ایسا جس میں عقائد سکھائے جائیں، عقائد پڑھائے جائیں، عقائد سے بحث کی جائے، وہ علم الکلام ہے، وہ علم العقائد ہے۔ اور ایک علم جس میں مسائل پڑھائے جائیں، مسائل سکھائے جائیں، اعمال پر بات کی جائے، اس کا نام علم الفقہ ہے۔ گویا عقائد جہاں پڑھے جائیں اس علم کا نام علم الکلام یا علم العقائد، اور جہاں اعمال اور مسائل پڑھے جائیں اس علم کا نام علم الفقہ ہے۔ یہ دونوں علوم پڑھنے اور سمجھنے بہت ضروری ہے۔ ائمہ علم الکلام، مشہور ائمہ علم الکلام 2 ہیں۔ نمبر 1 امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی، آپ کا نام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی ہے۔ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ قبیلہ اشعر کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو اشعری کہتے ہیں۔ 260 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کی والدہ کا نکاح مشہور معتزلی محمد بن عبد الوہاب بن سلام المعروف ابو علی جبائی، وفات 303 ہجری سے ہو گیا۔ آپ نے فن مناظرہ اور علم الکلام ابو علی جبائی کی تربیت میں رہ کر حاصل کیا، لیکن نہایت سلیم و طبع اور سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے معتزلہ کی رقیق اور بعید از عقل تعویلات کی وجہ سے مسلک اہل سنت والجماعت کو قبول کیا، اور تا حیات عقائد اہل سنت والجماعت کی اثبات اور معتزلہ کی تردید میں دلائل دیتے رہے۔ فروع میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وفات 241 ہجری کے مقلد تھے۔ 300 کے قریب کتب تصنیف فرمائیں، 324 ہجری میں انتقال فرمایا۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا نام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی الحنفی ہے۔ آپ ماوراء النہر سمرقند کے ایک گاؤں ماتورید میں پیدا ہوئے۔ اس گاؤں کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو ماتوریدی کہتے ہیں۔ معتزلہ کا شدت کے ساتھ رد کرنے کی وجہ سے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض وہ افکار جن کا دفاع کرنا ادلہ شرعیہ کی روشنی میں مشکل تھا اصلاح فرمائی، اور معتزلہ کی تردید اور اہل سنت والجماعت کے افکار کی تائید میں راہ اعتدال اختیار فرمائی۔ فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی
وفات 150 ہجری کے مقلد تھے۔ آپ نے متعدد کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ محدث زمانہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالی وفات 321 ہجری کے ہم عصر تھے۔ آپ نے 333 ہجری میں وفات پائی۔